عمران اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھا دارالحکومت سے باہر جانے والی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ چونکہ دارالحکومت کی حدود ختم ہو چکی تھی، اسی لیے سڑک پر ٹریفک کا وہ ازدحام نہیں تھا جو دارالحکومت کی سڑکوں پر نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود سڑک بہرحال خالی نہ تھی، البتہ پرائیویٹ گاڑیوں کی نسبت پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی۔ عمران کی اسپورٹس کار اپنی پوری رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی، مگر عمران اسٹیئرنگ پر بیٹھا منہ سے عجیب و غریب ساز بجانے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کار کو اس تیز رفتاری سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بچہ تیز رفتار جھولے میں بیٹھا ہوا ہو اور بجائے اس کی رفتار سے خوفزدہ ہونے کے اس سے لطف لے رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ خود بخود گھوم رہا تھا اور اسپورٹس کار مختلف گاڑیوں کے درمیان سے اس طرح راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ جن گاڑیوں کو وہ کاٹ کر اور ان کے آگے اور پیچھے سے گھوم کر گزرتا تھا، ان کے ڈرائیوروں کے چہرے نہ جانے کتنی دیر تک خوف سے کانپتے رہتے ہوں گے، لیکن عمران کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر کافی فاصلے پر آ کر عمران نے کار کو انتہائی تیز رفتاری سے ایک سائیڈ پر موڑا اور اسی برق رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سائیڈ روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے عمران نے بھی کار کی رفتار کم کر دی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ قصبے کے کچے پکے مکانات بتا رہے تھے کہ قصبے میں رہنے والے عام سطح کے لوگ ہیں۔ ایک قدرے بڑے اور پختہ مکان کے دروازے کے سامنے عمران نے کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک 8-9 سال کا بچہ باہر آ گیا جس نے صرف ایک نیکر پہنی ہوئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھ موجود نئی اسپورٹس کار کو دیکھ کر بچے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا نام ہے ماسٹر تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میرے ماسٹر کا نام اللہ وسایا ہے، بچے نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ بے حیالی میں اس بچے کو انگریزی انداز میں ماسٹر کہہ گیا تھا۔ اچھا اور تمہارا نام؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی میرا نام ہدایت اللہ ہے اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ پٹواری ہیں؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ظاہر ہے ایک دیہاتی بچے کے لیے بڑے سے بڑا افسر پٹواری ہی ہو سکتا ہے۔ کون ہے بیٹے؟ باہر کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جی میرا نام علی عمران ہے اور میں دارالحکومت سے آیا ہوں اور مجھے احمد دین صاحب سے ملنا ہے۔ یہ انہی کا مکان ہے نا؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جی مگر وہ تو بیمار ہیں، اندر سے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اسی لیے تو میں آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اندر آ جائیے، اسی نسوانی آواز نے کہا اور عمران نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لیے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ عام دیہاتی وضع کا مکان تھا، وسیع صحن جس میں چارپائیاں پڑی ہوئی تھی، برآمدہ تھا اور برآمدے میں 3-4 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ بچہ عمران کو ایک کمرے میں لے آیا جس میں خاصا اندھیرا تھا اور ایک کونے میں چارپائی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر چادر تھی، صرف چہرہ اس چادر سے باہر تھا، لیکن چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بابا بابا دیکھو پٹواری صاحب آئے ہیں کار پر، بچے نے قریب جا کر زور سے اس نوجوان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نوجوان نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کیا حال ہے احمد دین؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے اعصاب اس پوری طرح پھڑکنے لگے جیسے اسے لرزے کا بخار ہو گیا ہو۔ او چھوٹے صاحب، آپ یہاں کیسے؟ نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے چارپائی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عمران بھی یہاں آ سکتا ہے۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ بیٹھو بیٹھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس چارپائی پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مگر صاحب احمد دین کی حالت ابھی تک حیرت کی وجہ سے غیر ہو رہی تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں ہے، تم 2 دن کی چھٹی لے کر گئے ہو اور پھر جب 2 روز بعد واپس نہ آئے تو اماں بی نے عبدالشکور کو تمہارا حال پوچھنے بھیجا اور اس نے واپس جا کر اماں بی کو بتایا کہ تم بیمار ہو تو اماں بی انتہائی پریشان ہو گئیں۔ ڈیڈی سرکاری دورے پر باہر گئے ہوئے تھے اور تم جانتے ہو کہ ڈیڈی کی اجازت کے بغیر اماں بی شہر سے باہر نہیں جایا کرتی، اسی لیے انہوں نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ میں فوراً جا کر تمہارا پتہ کروں۔ وہ تمہاری بیماری کا سن کر تڑپ رہی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچیں اور تمہارا حال معلوم کریں، لیکن ڈیڈی کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ میں نے عبدالشکور سے تمہارا پتہ معلوم کیا اور یہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور احمد دین کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے۔ ارے تم رو رہے ہو؟ حیرت ہے، جوان ہو کر رو رہے ہو، بیمار تو آدمی ہوتا رہتا ہے۔
تمہارا علاج ہوگا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ عمران نے کہا، چھوٹے صاحب میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو بڑی بیگم صاحبہ کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں اس قدر پریشانی اٹھانی پڑی۔ وہ یقیناً اس قدر محبت کرتی ہیں ہم ملازموں سے کہ شاید اپنی سگی مائیں بھی اپنی اولاد سے اس قدر محبت نہ کر سکتی ہوں، اور آپ کو بھی یہاں آنے کی تکلیف اٹھانی پڑی۔ مجھے بخار ہو گیا تھا اور ابھی تک ہے۔ عبدالشکور آیا تھا، میں نے اسے بھی کہا تھا کہ میں بخار اترتے ہی آ جاؤں گا، لیکن بخار بجائے اترنے کے بڑا ہی چلا جا رہا ہے۔ احمد دین نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شریفہ شریفہ۔ اچانک اس نے کسی کو آواز دینی شروع کر دی اور دوسرے لمحے ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس نے اندر داخل ہو کر عمران کو سلام کیا۔ یہ میری بیوی ہے شریفہ، اس بہار میں اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور شریفہ یہ چھوٹے صاحب ہیں، عمران صاحب انہیں بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے میرا پوچھنے کے لیے۔ احمد دین نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، جی ان کی مہربانی ہے۔ شریفہ نے جواب دیا، کمال ہے، اس میں مہربانی کی کون سی بات ہو گئی؟ احمد دین ہمارے گھر کا فرد ہے، اس کی بیماری پر ہم نہ پوچھنے آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ اور احمد دین تم تو بڑے خوش قسمت آدمی ہو کہ تمہیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے حور دے دی ہے، خدمت گزار حور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو احمد دین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ شریفہ کا چہرہ حیا اور مسرت سے تمتما اٹھا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں چھوٹے صاحب، شریفہ واقعی حور ہے، احمد دین نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور شریفہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بھاگ گئی، اور عمران ہنس دیا، ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ چھوٹے صاحب کے لیے چائے بنا لاؤ۔ اور یہ ہدایت اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ احمد دین نے کہا، وہ باہر محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں کار دکھا رہا ہے، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ دروازے کے باہر سے شریفہ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے ارے رہنے دو، میری اس چھوٹی بہن کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں ابھی لائی، شریفہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوڑ کر دور جانے کی آواز سنائی دی۔ ہاں اب بتاؤ تمہیں کیا بیماری ہے؟ کس کا علاج کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے احمد دین سے پوچھا۔ چھوٹے صاحب یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا علاج کر رہا ہوں، لیکن شاید بیماری ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بیچارے ٹیکہ بھی روز لگاتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، لیکن بخار اترنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور چھوٹے صاحب دن کے وقت تو بخار قدرے کم ہو جاتا ہے، لیکن رات کو تو اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ بس یہ شریفہ ہے جو ساری رات جا کر میرا خیال کرتی ہے، نیک بیوی واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اگر شریفہ میرا خیال نہ رکھتی اور رات کو مجھے مسلسل ہر 5 منٹ بعد پانی نہ دیتی تو شاید اب تک انتہائی تیز بخار سے میں کب کا مر چکا ہوتا۔ احمد دین نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا علاج وہاں بڑے ڈاکٹر سے کراتا ہوں۔ اماں بی نے بھی یہی کہا ہے کہ احمد دین کو وہاں سے لے کر آؤ اور اس کا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کراؤ، اسی لیے تم اب تیار ہو جاؤ۔ عمران نے کہا، آپ کی مہربانی جناب، لیکن اگر میں اس بیماری کی حالت میں چلا گیا تو شریفہ انتہائی پریشان رہے گی، اسی لیے میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے گا دوا اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ احمد دین نے کہا، ارے تو کیا ہوا، شریفہ بہن اور ہدایت اللہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ عمران نے کہا، جی وہ ہدایت اللہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا، اور بابا بھی ایک ہفتہ ہوا ہے میرے تایا سے ملنے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 روز تک واپس آنا ہے، اکیلا گھر بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ احمد دین نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں جا کر ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ ارے ہاں، یہاں گاؤں میں کسی کے پاس فون ہے، میں اسے فون کر کے بلا لوں؟ عمران نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، مگر آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ احمد دین نے جواب دیا، ارے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور ویسے بھی تمہیں معلوم ہے اماں بی کی عادت، اگر میں ویسے ہی چلا گیا صرف تمہیں پوچھ کر تو اماں بی نے جوتیاں مار مار کر میری کھوپڑی پلپلی کر دینی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد دین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی لمحے شریفہ اندر داخل ہوئی، اس نے ایک ٹرے میں چائے کی پیالی اٹھائی ہوئی تھی، یہ لیجئے۔ شریفہ نے ٹرے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ۔ عمران نے پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، شریفہ ہدایت اللہ کو بلاؤ، چھوٹے صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائے، انہوں نے فون کرنا ہے۔ احمد دین نے کہا، اچھا، شریفہ نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر باہر چلی گئی۔ چھوٹے صاحب یہاں دیہات میں تو آپ کے مطلب کی چائے نہیں بن سکتی، آپ تو وہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوں گے۔ احمد دین نے انکسارانہ لہجے میں کہا، ارے جو مزہ اس چائے میں آ رہا ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں کی چائے میں کہاں، خالص دودھ اور شریفہ بہن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد دین کا سرخ چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ چائے پی کر عمران نے خالی پیالی ایک طرف دیوار میں بنے ہوئے جالے میں رکھ دی۔
تھوڑی دیر بعد ہدایت اللہ اندر داخل ہوا تو اب اس نے باقاعدہ قمیض پہنی ہوئی تھی، پیروں میں جوتے تھے اور سر پر کنگھی بھی دی گئی تھی۔ واہ، اب تو ہدایت اللہ واقعی ہدایت یافتہ دکھائی دے رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد دین ہنس پڑا۔ بیٹے صاحب کو ڈاکٹر صاحب کی دکان پر لے جاؤ، انہوں نے فون کرنا ہے، احمد دین نے ہدایت اللہ سے کہا۔ اور عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ ہدایت اللہ کے ساتھ مکان سے نکل کر قصبے کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک بازار نما حصے میں آ گیا، جہاں عام استعمال کی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ان کے درمیان ایک دکان ڈاکٹر کی تھی۔ عمران کا خیال تھا کہ کوئی دیہاتی قسم کا بوڑھا ڈاکٹر ہوگا جو صرف کسی زمانے کی کمپاؤنڈری کی بنیاد پر ڈاکٹری کر رہا ہوگا، کیونکہ اکثر قصبوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بورڈ پر ڈاکٹر آصف سلیم کے نیچے باقاعدہ میڈیکل کی ڈگری دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ دکان صاف ستھری تھی اور پھر جب وہ ڈاکٹر سے ملا تو وہ واقعی حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر نوجوان تھا اور اس نے اچھے قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، میں دارالحکومت سے آیا ہوں۔ اس بچے کا والد احمد دین ہمارا گھریلو ملازم ہے، میں اسے پوچھنے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے زیر علاج ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ عمران نے تفصیل سے تعارف کراتے ہوئے کہا، او تو آپ ہیں عمران صاحب، آپ کا ذکر تو احمد دین اکثر کیا کرتا ہے، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی۔ ڈاکٹر آصف نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ویسے آپ پہلے ڈاکٹر ہیں جسے صحت مند سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی، ورنہ ڈاکٹر صاحب تو صحت مند کو اپنی روزی کا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر آصف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ صحت مند آدمی سے مل کر اسی لیے خوشی ہوئی ہے کہ چلو اس نے دکان کا راستہ تو دیکھ لیا، مریض تو بہرحال انسان کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے، ڈاکٹر آصف نے کہا۔ اور عمران اس کی اس خوبصورت بات پر ہنس پڑا۔ احمد دین بتا رہا ہے کہ کئی دنوں سے اس کا بخار نہیں اتر رہا، بلکہ رات کو بے حد تیز بخار ہو جاتا ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ عمران نے کہا، عمران صاحب سچ پوچھیں تو مجھے اس کی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہو سکی، پہلے تو میں اسے عام موسمی بخار سمجھا، لیکن جب 3 روز تک وہ بخار نہ اترا تو میں نے ٹائیفائڈ سمجھ کر علاج شروع کیا، لیکن اس کے بخار پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں نے جو دوائیں آزما لی ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو دارالحکومت اس کا خون بھجوا کر وہاں سے اسے ٹیسٹ بھی کرایا ہے، لیکن ٹیسٹ کا نتیجہ بھی اوکے ہے۔ میں آپ کو اس کی فائل دکھاتا ہوں، میں ہر مریض کی باقاعدہ فائل بناتا ہوں، میں نے اپنے سینئر سے بھی اسے ڈسکس کیا ہے، لیکن وہ بھی اسے عام بخار ہی کہتے ہیں، ڈاکٹر آصف نے کہا۔ اور پھر اس نے تیسری دراز کھولی اور چند لمحوں بعد ایک فائل نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے فائل کھولی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے احمد دین کو دارالحکومت لے جانا پڑے گا، کسی ڈاکٹر کو وہاں سے بلانا بے سود ہوگا تاکہ اس کی تفصیلی چیکنگ ہو سکے۔ عمران نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، میں نے احمد دین سے خود کہا تھا کہ وہ دارالحکومت کے بڑے ہسپتال میں داخل ہو جائے، میں وہاں اسے ایڈمٹ کرا دیتا ہوں، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ ڈاکٹر آصف نے کہا، ٹھیک ہے، اب یہ ضروری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ فائل میں ساتھ لے لوں، اس سے دارالحکومت میں اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سہولت ہوگی۔ عمران نے کہا، بالکل جناب، جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ تو میں نے کیا۔ ڈاکٹر آصف نے کہا، آپ کو یہاں اس قصبے میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ نوجوان ڈاکٹر دیہاتوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شہروں کے رہائشی ہیں انہیں دیہاتی ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ میں یہاں کا رہائشی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کام بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر آصف نے جواب دیا۔ اور عمران اس سے اجازت لے کر اور فائل ساتھ لے کر ہدایت اللہ کے ساتھ واپس احمد دین کے گھر آ گیا۔ بھائی احمد دین، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، میں بہن شریفہ کو سمجھا دیتا ہوں، بلاؤ اسے، عمران نے کہا۔ اور احمد دین نے شریفہ کو بلایا تو عمران نے اسے بتایا کہ احمد دین کی بیماری یہاں کے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اس کا جانا ضروری ہے تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے، تو شریفہ فوراً رضامند ہو گئی۔ اس نے احمد دین کو تسلی دی کہ وہ ساتھ والی ہمسائی کو رات کو بلا لیا کرے گی اور پھر 1-2 روز تک بابا بھی آ جائیں گے، تم فکر مت کرنا، جیسے ہی یہ صحت مند ہوگا میں پیغام بھجوا دوں گا، عمران نے کہا۔ اور پھر وہ احمد دین کو ساتھ لے کر باہر کار میں آ گیا اور چند لمحوں بعد کار واپس دارالحکومت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ ابھی مین روڈ تک پہنچا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک جدید ماڈل کی کار نے اسے کراس کیا اور قصبے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کار میں 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی مونچھوں والے کو دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں اس آدمی کا یہ مخصوص حلیہ موجود تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں احمد دین؟ عمران نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے احمد دین سے کہا، معلوم نہیں جناب، میں تو دارالحکومت میں ہی رہتا ہوں، احمد دین نے جواب دیا۔ تو
عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس آدمی کی خلش مسلسل اس کے ذہن میں موجود رہی۔ احمد دین کو سروسز ہسپتال میں لے جا کر اور وہاں کے ڈاکٹر ہاشمی کو اس کے متعلق ہدایات دینے کے بعد وہ واپس آ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی کو اس نے ایک بار ٹائیگر کے ساتھ ایک ہوٹل میں دیکھا تھا اور ٹائیگر نے اسے بتایا تھا کہ یہ دارالحکومت کے کسی کلب کا مالک ہے اور مشہور گنڈا ہے۔ عمران نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔ عمران صاحب، میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا، لیکن سلیمان نے بتایا کہ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نے کوٹھی پر بلایا ہے اور آپ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں فون کیا تو ملازم نے بتایا کہ آپ جا چکے ہیں۔ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا، خیریت؟ یہ اچانک مجھ جیسے بیکار آدمی کی کیوں ڈنڈیا پڑ گئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سر سلطان کا فون آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے مقصد بھی پوچھا لیکن وہ ٹال گئے اور صرف اتنا کہا کہ عمران جہاں بھی ہے اسے کہو کہ وہ مجھے فوراً فون کرے۔ بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، یار روزانہ کتنی بار یہ فقرہ بولتے ہو؟ میرا خیال ہے کم از کم 1000 بار تو بولنا ہی پڑتا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ، جی ہاں اتنی بار تو بولنا ہی پڑتا ہے، لیکن بڑے صاحب نے خاص طور پر مجھے کہا ہے کہ آپ کا فون آئے تو میں فوراً بات کرا دوں، اسی لیے آپ بات کریں۔ دوسری طرف سے PA نے کہا، او کوئی خاص بات ہو گئی ہے ورنہ سر سلطان اس قدر بے چین نہ ہوتے۔ عمران نے PA کی بات سن کر سنجیدہ لہجے میں کہا، ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ عمران بیٹے، میں تمہاری کال کے لیے سخت بے چین تھا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی، خیریت جناب، آج آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بے چین محسوس ہو رہے ہیں۔ عمران نے پوچھا، مجھے آج صبح دفتر آنے پر وزارت دفاع کی طرف سے رسمی اطلاع دی گئی ہے کہ ملٹری اسپیشل آپریشنز کے کرنل سعید کو ان کی رہائش کا 31 ملٹری کالونی سے چند افراد نے جبراً اغوا کر لیا ہے اور ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ گو یہ رسمی سی اطلاع تھی اور شاید میں اسے فائل کر لیتا، لیکن کرنل سعید سے میری 2 روز پہلے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ میرے ایک دیرینہ دوست کا بیٹا ہے۔ اس سے بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ وہ حکومت پاکستان اور اسلامی ملک ترکی کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کے تحت وہاں گیا تھا تاکہ وہاں سے کریمیا کے انتہائی جدید ترین طیارے میں نصب ایک خصوصی دفاعی سسٹم SAR کی ٹیکنالوجی کی تفصیلات لے کر پاکستان آئے، کیونکہ حکومت کریمیا نے وہ جدید ترین طیارے حکومت پاکستان کو تو دیے ہیں، لیکن SAR کا سسٹم ہمیں دانستہ طور پر نہیں دیا گیا، جبکہ ترکی کو حکومت کریمیا نے جو طیارے دیے ہیں ان میں یہ سسٹم موجود ہیں، لیکن حکومت کریمیا نے ترکی کو خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اس سسٹم کی ٹیکنالوجی کسی اور ملک کو اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے نہ کی جائے، اور حکومت کریمیا کے خاص ایجنٹ اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم کے بغیر ان طیاروں کی دفاعی صلاحیت آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے اور کافرستان سے مقابلے کے لیے سسٹم کی موجودگی بے حد ضروری تھی۔ ترکی چونکہ اسلامی ملک بھی ہے اور پاکستان سے اس کے گہرے تعلقات بھی ہیں، اس لیے حکومت پاکستان کی ایما پر ترکی کے اعلیٰ حکام اس بات پر رضامند ہو گئے کہ خفیہ طور پر اس سسٹم کی ٹیکنالوجی پاکستان کے حوالے اس طرح کر دی جائے کہ اس کا الزام حکومت ترکی پر نہ آئے، اور کرنل سعید اس لائن کے بین الاقوامی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے کرنل سعید کو خفیہ طور پر ترکی بھجوایا اور کرنل سعید کو وہاں 1 ماہ تک رہنا پڑا، اور کرنل سعید زبردست تگ و دو کے بعد آخرکار یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں اس طرح کامیاب ہو گئے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا، اور پھر وہ واپس آ گئے۔ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کرنل سعید نے مختلف انداز میں اور مختلف کوڈ میں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تاکہ چیکنگ کی صورت میں انہیں پکڑا نہ جا سکے، اسی لیے کرنل سعید نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اب اس ٹیکنالوجی کو بلیک اینڈ وائٹ میں لا رہے ہیں تاکہ اسے باقاعدہ طور پر حکومت کے دفاعی ماہرین کے حوالے کیا جا سکے، اور میرے پوچھنے پر کرنل سعید نے بتایا تھا کہ بس 1-2 روز کا کام رہتا ہے، اس کے بعد وہ اسے مکمل کر کے حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں بھی انہوں نے مجھے اس لیے بتا دیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک ذمہ دار عہدے پر ہوں، اسی لیے آج جیسے ہی مجھے اطلاع ملی کہ کرنل سعید کو اغوا کیا گیا ہے تو میں چونک پڑا، اور پھر میں نے سیکرٹری وزارت دفاع اور دوسرے اعلیٰ حکام سے اس بارے میں بات کی تو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ کرنل سعید نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست تھا، لیکن حکومت اس لیے چھپا رہی ہے تاکہ حکومت ترکی پر اس کے اثرات نہ پڑیں۔ ملٹری انٹیلیجنس اس کیس پر کام کر رہی ہے۔ اس نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ سے بھی بات کی ہے، انہوں نے برملا اعتراف کیا ہے کہ وہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کلو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر صدر مملکت سے اس بارے میں بات کی۔ صدر مملکت بھی یہ تفصیلی رپورٹ سن کر بے حد پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
جناب X2 سے درخواست کی جائے کہ وہ کرنل سعید کی بازیابی کے لیے کیس پر کام کریں، کیونکہ اگر کرنل سعید بازیاب نہیں ہوتے اور وہ حکومت ایکریمیا کے ہاتھ لگ گئے اور یہ بات آؤٹ ہو گئی تو نہ صرف پھر حکومت پاکیزیہ اس ٹیکنالوجی سے محروم ہو جائے گی، بلکہ حکومت تارکی اور پاکیزیہ کے تعلقات پر بھی اس واقعہ کے انتہائی گہرے اثرات پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت ایکریمیا اور حکومت تارکی کے تعلقات بھی خراب ہو جائے۔ اب مزید کیا تفصیل بتاؤں؟ تم خود ان حالات میں سمجھ سکتے ہو کہ کیا ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں، اسی لیے میں تمہیں تلاش کر رہا تھا تاکہ تمہیں یہ ساری بات بتا سکوں۔ سر سلطان نے تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، یہ تو واقعی انتہائی سیریس مسئلہ ہے۔ ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہماری حکومت اس سلسلے میں لاپرواہی سے کام کیوں لیتی ہے؟ کرنل سعید کو واپسی پر کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا چاہیے تھا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب کیا جائے، بہرحال یہ لاپرواہی ہی تو ہے، لیکن شاید اسی لیے ایسا کیا گیا ہے کہ اسے عام انداز میں رکھا جائے تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے۔ مجھ سے بھی اتفاقاً ہی ملاقات ہوئی اور تفصیل سے بات ہو گئی، ورنہ نہ جانے کب اسے سیکرٹ سروس کے پاس ریفر کیا جاتا۔ سر سلطان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اس پر کام شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ ملٹری انٹیلیجنس سے اس کی فائل منگوا کر مجھے فوراً دانش منزل بھجوا دیں جس میں کرنل سعید کے بارے میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، پہنچ جائے گی فائل، دوسری طرف سے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ واقعی انتہائی سیریس مسئلہ ہے، یہ یقیناً ایکریمین ایجنٹوں کا کام ہوگا، انہیں کسی طرح اطلاع مل گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں ایکریمین سفارت خانے کی نگرانی کرانی چاہیے۔ کرنل سعید کو لازماً سفارت خانے میں ہی رکھا گیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ایکریمین ایجنٹ اگر حرکت میں آتے تو لامحالہ ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع مل جاتی، وہ ایسے ایجنٹوں کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں۔ کرنل سعید کا اغوا کسی مقامی گروپ کی مدد سے کیا گیا ہوگا، بہرحال مجھے فوری طور پر اس کی رہائش گاہ پر جانا ہوگا، شاید وہاں سے کوئی کلو مل جائے، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس کرنل شاہ اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، او یس سر، مجھے ابھی سرکاری طور پر اطلاع مل گئی ہے کہ کرنل سعید کے اغوا کا کیس آپ کو ریفر کر دیا گیا ہے اور آپ نے اس کی فائل طلب کی ہے۔ میں نے وہ فائل ابھی چند لمحے پہلے سیکرٹری خارجہ سر سلطان کے پاس بھجوائی ہے۔ دوسری طرف سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ نے کہا، اب تک آپ کی ایجنسی نے کیا رپورٹ دی ہے کرنل شاہ؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا، کرنل سعید 3-1 ملٹری آفیسرز کالونی میں رہائش پذیر ہے، یہ کوٹھی انہیں عارضی طور پر دی گئی تھی، وہ چونکہ ڈیپوٹیشن پر گئے ہوئے تھے اسی لیے ان کے بچے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق آج صبح ایک کار آفیسرز کالونی کے گیٹ پر پہنچی، اس میں 2 افراد تھے، وہ دیہاتی انداز کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کرنل سعید کے گاؤں سے آئے ہیں اور ان کی بیگم کے رشتہ دار ہیں، چنانچہ انہیں جانے دیا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کار کی واپسی ہوئی تو اس میں وہی 2 افراد سوار تھے اور وہ چلے گئے۔ گیٹ پر کار کا نمبر بھی نوٹ کیا گیا، لیکن رجسٹریشن آفس سے چیکنگ کے بعد معلوم ہوا کہ نمبر جعلی تھا، یہ نمبر کسی موٹر سائیکل کو الاٹ کیا گیا تھا۔ ہمارے آدمیوں نے پورے شہر میں اس کار کو تلاش کرنا شروع کیا تو کار ملٹری آفیسرز کالونی سے 2 کلومیٹر دور خالی کھڑی نظر آ گئی۔ اس کے بارے میں انکوائری پر معلوم ہوا ہے کہ اس کار کو 4-5 روز پہلے گلشن ٹاؤن سے چرایا گیا تھا اور اس کی باقاعدہ رپورٹ درج ہے۔ کرنل سعید کے اغوا کا پتہ اس وقت چلا جب ان کا اٹینڈنٹ ان کا ناشتہ تیار کرنے کے لیے کوٹھی گیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھے اور وہاں خون کے دھبے بھی موجود تھے اور کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں خاصی جدوجہد بھی ہوئی ہے۔ وہ شاید اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے کام میں مصروف تھے کہ انہیں اغوا کیا گیا، کیونکہ ٹیبل پر موجود ٹیبل لیمپ ویسے ہی جل رہا تھا اور ان کا قلم بھی میز کے نیچے گرا ہوا تھا۔ بہرحال اب ان حلیوں کی مدد سے ان دونوں آدمیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ کرنل شاہ نے پوری رپورٹ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، آپ ملٹری آفیسرز کالونی کے گیٹ پر اطلاع کر دیں، میرے آدمی ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں چیکنگ کے لیے جائیں گے، ان سے تعاون کیا جائے۔ عمران نے کہا، یہ سر، میں ابھی احکامات بھجواتا ہوں۔ آپ کے آدمی کیا سیکرٹ سروس کا نام لیں گے؟ کرنل شاہ نے کہا، نہیں، صرف علی عمران کا نام انہیں بتا دیا جائے۔ عمران نے کہا، او یس سر، ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب فائل پہنچ جائے تو کرنل سعید کے فوٹو سے ان کا حلیہ وغیرہ جولیا کو بتا کر سارے ممبرز کی ڈیوٹی لگا دینا کہ وہ ایئرپورٹ اور ایسے شہر سے باہر جانے والے راستوں کی چیکنگ کریں۔ میں راستے میں صفدر کو ساتھ لے لوں گا، ایسے معاملات میں اس کا ذہن پولیس والوں کی طرح کام کرتا ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک چوڑے چہرے والے غیر ملکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، غیر ملکی کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ 1-2 بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یس، کیا رپورٹ ہے؟ غیر ملکی نے چونک کر پوچھا، کامیابی
کرنل سعید ایکس وان میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے پاس چند کاغذات بھی ہیں جن میں SAR کے بارے میں تحریر درج ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ مکمل نہیں ہے، 1-2 نے کہا۔ کوئی چیکنگ، کوئی گڑبڑ؟ غیر ملکی نے کہا، نہیں جناب، سب کام انتہائی بے داغ انداز میں اور کامیاب پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں آ رہا ہوں، غیر ملکی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور میز کی سائڈ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے ایک سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً نصف گھنٹے میں ڈرائیونگ کے بعد وہ دارالحکومت کے جنوب مشرق میں واقع ایک تفریحی پارک پر پہنچا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی جہاں بے شمار کاریں پہلے سے ہی موجود تھیں، اور پھر ٹوکن لے کر وہ بجائے پارک کے اندر جانے کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے مغربی کونے کی طرف چلا گیا۔ مغربی کونے سے نکل کر وہ کھیتوں کے درمیان چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک پختہ فارم ہاؤس نما پرانے مکان کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچا، ایک درخت کی اوٹ سے ایک غیر ملکی نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ آئیے باس، اس غیر ملکی نے کہا، اور پھاٹک کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ غیر ملکی اس کے پیچھے چلتا ہوا اس ویران سی عمارت میں داخل ہوا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہخانے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر لیکن مضبوط جسم کا آدمی باقاعدہ زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا کھڑا تھا، لیکن اس کا جسم ڈھیلا پڑا ہوا تھا اور گردن سائڈ پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر نائٹ گاؤن تھا۔ تہخانے میں 2 غیر ملکی اور بھی موجود تھے۔ تو یہ ہے وہ کرنل سعید جو SAR کی ٹیکنالوجی لے کر آ رہا تھا؟ غیر ملکی نے غور سے اس بندھے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس غیر ملکی نے کہا، جو اسے یہاں تک لے کر آیا تھا، وہ کاغذ جن کا تم ذکر کر رہے تھے، باس نے کہا۔ اور اس غیر ملکی نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر باس کی طرف بڑھا دیا۔ باس نے لفافہ کھولا، اس میں کچھ کاغذ تھے۔ باس نے ایک ایک کر کے ان کاغذوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تمہارا خیال درست ہے مائیکل، یہ نامکمل ہے لیکن بہرحال ہے SAR کے متعلق ہی۔ کیا تم نے اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی تھی؟ باس نے کہا۔ یس باس، میں نے ایک ایک چیز کو چیک کیا ہے، لیکن اور کوئی چیز مطلب کی ہی نہیں تھی۔ یہ ایک میز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، اور یہ کاغذ بھی اس کی میز پر موجود تھے جو میں نے وہیں پڑے ہوئے لفافے میں ڈال لیے تھے، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، یہ آسانی سے تو زبان نہیں کھولے گا، باس نے دیوار کے ساتھ بندھے ہوئے بے ہوش آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، آپ حکم تو کریں، میں اس کی روح سے بھی سب کچھ اگلوا لوں گا، مائیکل نے کہا۔ نہیں مائیکل، اگر یہ مر گیا تو پھر ہمیں SAR کا یہ راز کبھی نہیں مل سکے گا جو کہ ہمیں ہر صورت میں چاہیے۔ سنو، یہ مشرقی لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بے حد حساس ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی بیوی یا دوسرے رشتہ دار، بہن، ماں وغیرہ کہاں رہتے ہیں؟ باس نے کہا۔ یس باس، ہم نے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہوئی ہیں۔ اس کی بیوی اپنے 2 بچوں سمیت اپنے والدین کے پاس رہ رہی ہے جو یہاں سے کافی دور واقع دیہات میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے اپنے والدین یہاں دارالحکومت میں رہتے ہیں۔ اس کا والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ اس کی بوڑھی ماں یہاں اکیلی رہتی ہے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں اور علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں۔ مائیکل نے فوراً ہی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم ایسا کرو کہ اس کی بوڑھی ماں کو فوراً اغوا کرا کر یہاں لے آؤ، بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ بھی لگاؤ تو یہ سب کچھ بتائے گا، باس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، مائیکل نے کہا، لیکن سب کچھ انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اس کے اغوا کا اب تک یقیناً علم ہو گیا ہوگا اور ملٹری انٹیلیجنس اس کیس پر کام کر رہی ہوگی، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، مائیکل کبھی کچے کام نہیں کیا کرتا، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں واپس جا رہا ہوں، جب اس کی ماں آ جائے گی تو میں پھر واپس آؤں گا، باس نے کہا۔ اور کاغذات والا لفافہ اپنی جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس فارم ہاؤس سے نکل کر کھیتوں کے درمیان چلتا ہوا اس تفریحی پارک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے اپنی کار لی، اور چند لمحوں بعد اس کی کار ایک بار پھر سڑک پر چلنے والے ٹریفک کے درمیان رواں دواں تھی۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر باس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک الماری سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بٹن آن کیا تو ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگیں اور ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو راسکر کالنگ اوور، وہ بار بار کال دے رہا تھا۔ یس چیسٹر اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد بھاری مگر باوقار سی آواز سنائی دی۔ باس، ہم نے SAR کا جزوی حصہ اس کرنل سعید سے حاصل کر لیا ہے، اوور، راسکر نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور راسکر نے پوری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ گڈ، ٹھیک جا رہے ہو، SAR کو مکمل کر کے جلد از جلد واپس آ جاؤ، پارٹی بار بار مطالبہ کر رہی ہے، اوور، چیسٹر نے کہا۔ یس باس، اوور اینڈ آل، راسکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب سے وہی لفافہ نکالا اور اس میں سے کاغذات نکال کر اس نے تفصیل سے ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔
यहाँ کی تو بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لی گئی ہے۔ عمران صاحب، صفدر نے ایک الماری کے پارٹ بند کر کے واپس مڑتے ہوئے کہا، وہ اور عمران اس وقت کرنل سعید کی رہائش گاہ کے مخصوص کمرے کی تلاشی میں مصروف تھے۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے ماہر ہیں، لیکن گیٹ پر موجود سپاہی تو بتا رہا تھا کہ وہ دیہاتی لوگ تھے۔ بہرحال اب یہاں کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کلو ملا ہے جسے آگے بڑھا جا سکے۔ آؤ، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کی کار ایک بار پھر ملٹری آفیسرز کالونی کے آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ کار ابھی تک موجود تھی، جس میں وہ لوگ ملٹری آفیسرز کالونی میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں پولیس کے 2 سپاہی موجود تھے۔ عمران نے اپنی کار ایک طرف روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ اس کار کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ تھا۔ جناب، ایک کانسٹیبل نے قریب آ کر کہا۔ اسپیشل پولیس، اب کیس ہمارے پاس ہے، عمران نے کہا۔ جی صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے کار کو اندر سے اچھی طرح چیک کیا، لیکن کاغذ کا ایک پرزہ تک دستیاب نہ ہو سکا۔ عمران صاحب، جدید ماڈل کی سیوک کار کے ٹائروں کے نشانات یہاں موجود ہیں۔ اچانک صفدر نے کار کے بائیں طرف قدرے نیم پختہ جگہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سیوک کار، او عمران کے ذہن میں اچانک ہلکا سا چھناکا ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ جب احمد دین کو اس کے قصبے سے واپس لا رہا تھا تو اس نے بڑی بڑی مونچھوں والے کو جدید ماڈل کی سیوک کار میں ہی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی بڑی بڑی مونچھوں والا جس کے متعلق وہ سوچتا رہا تھا، اور اسے یاد آ گیا تھا کہ ٹائیگر نے اس کے متعلق بتایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر غور سے ان نشانات کو دیکھا۔ ہاں، یہ واقعی سیوک کاروں کے ٹائروں کے مخصوص نشانات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کار میں کرنل سعید کو یہاں سے شفٹ کیا گیا تھا وہ سیوک کار تھی۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، سیوک کار ابھی حال ہی میں پاکیشا میں آنے لگی ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد یہاں موجود نہیں ہوگی۔ صفدر نے کہا، اوکے، تم ایسا کرو کہ رجسٹریشن آفس سے ان کاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور انہیں چیک کرو۔ میں تمہیں اپنی رہائش گاہ پر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عمران نے واپس اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک مشکوک سیوک کار موجود ہے، اس میں سوار آدمی کو ٹائیگر جانتا ہے، میں ٹائیگر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مشکوک کار؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمران نے اسے احمد دین کے گھر جانے اور واپسی پر کراس کرنے والے سیوک کار اور اس میں بیٹھے ہوئے مونچھوں والے آدمی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیں، لیکن جس انداز میں تلاشی لی گئی ہے وہ عام گنڈوں کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ کسی انتہائی تربیت یافتہ آدمی کا ہی کام ہے۔ صفدر نے کہا، اس وقت ہم اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں دیے کی روشنی بھی انتہائی چمک دیتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد عمران کار آگے بڑھائے لیے گیا اور پھر اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی اور کار میں موجود ٹرانسمیٹر پر اس نے ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا کر کال دینا شروع کر دی۔ ہیلو عمران، کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار یہی فقرہ دہرایا تھا، ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی، تم اس وقت کہاں موجود ہو ٹائیگر؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ریڈ لائن کلب میں باس۔ اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریڈ لائن کلب، یہ کہاں ہے؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا کیونکہ یہ نام اس نے پہلی بار سنا تھا۔ باس ہوٹل شاہ رخ کے قریب ہے، نیا کھلا ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہوٹل شاہ رخ، ٹھیک ہے، میں وہیں آ رہا ہوں، تم باہر مجھے ملو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی کار ہوٹل شاہ رخ کے ساتھ بنے ہوئے نئے کلب کے گیٹ کے سامنے رکی تو ایک طرف سے ٹائیگر قدم بڑھاتا کار کی طرف آ گیا۔ بیٹھو، عمران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے سائڈ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹائیگر خاموشی سے سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر ایک خالی جگہ پر اس نے کار موڑ کر روک دی۔ میں ایک آدمی کا حلیہ تمہیں بتاتا ہوں، تم نے ایک بار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اس کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کسی کلب کا مالک اور مشہور گنڈا ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تفصیل سے اس مونچھوں والے آدمی کا حلیہ بتا دیا جسے اس نے احمد دین کے ساتھ قصبے سے واپس آتے ہوئے کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ جی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن یہاں زیر زمین دنیا اسے ماسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رابرٹ لائن میں اس کا خفیہ جوا خانہ ہے، شراب کی اسمگلنگ میں بھی اس کا نام سنا جاتا ہے اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ شراب کی اسمگلنگ کے سلسلے میں اس کے زیادہ تر تعلقات ایکریمیا کے کسی بہت بڑے گروپ سے بھی ہیں۔ ویسے یہاں زیر زمین دنیا میں وہ زیادہ فعال نہیں ہے اور ریزرو رہ کر کام کرتا ہے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا اس کے پاس سیوک کار ہے؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم، ویسے اگر آپ کہیں تو میں بھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔
میں تمہیں کیس کا مختصر پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ تم مزید معلومات حاصل کرتے وقت اس پس منظر کو ذہن میں رکھو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے کرنل سعید کا اغوا، کار کے قریب سوک کاروں کے ٹائروں کے مخصوص نشانات اور احمد دین کے قصبے سے واپسی پر سوک کار میں سوار ماسٹر کے بارے میں مختصر طور پر ٹائیگر کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے باس، آپ صرف 10 منٹ دیں مجھے، ابھی سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے جاؤ، یہ انتہائی نوعیت کا کام ہے، اسی لیے میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا، عمران نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کار سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس ریڈ لائن کلب کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار ٹرانسمیٹر پر دانش منزل کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔ ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے کہا۔ X2 اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کرنل سعید کے بارے میں کوئی اطلاع؟ طاہر اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، اس کی تلاش جاری ہے، ایکریمین سفارت خانے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے، اوور۔ اس بار بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ صفدر کو میں نے سوک کاروں کے بارے میں چھان بین کے کام پر لگایا ہے، کیونکہ کرنل سعید کو جس کار میں اغوا کیا گیا اور پھر اس کار کو باہر چھوڑ کر اسے دوسری جس کار میں شفٹ کیا گیا ہے، اس کار کے ٹائروں کے مخصوص نشانات بتا رہے ہیں کہ وہ جدید ماڈل کی سوک کار ہیں، اور سوک کاریں ابھی حال ہی میں درآمد ہونے لگی ہیں، اسی لیے ان کی تعداد اتنی نہیں ہوگی۔ صفدر ان معاملات میں ہوشیار ہے، وہ چھان بین کر کے تمہیں رپورٹ دے گا، اگر کوئی اہم بات ہو تو تم مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے سکتے ہو، میں بھی ٹائیگر کے ساتھ ایک سوک کار کو ہی ٹریس کرنے میں مصروف ہوں، اوور۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹائیگر واپس آیا اور دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوری باس، کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہے، ٹائیگر نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ کام کی بات کیا کرو، ان رسمی فکروں میں مزید وقت ضائع ہوگا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ماسٹر کے پاس سوک کار ہے جو اس نے ابھی حال ہی میں خریدی ہے، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے اس کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اور قصبے احمد نگر میں اس کا شراب کا ایک خفیہ اسٹور بھی موجود ہے جو ایک باغ میں ہے۔ ماسٹر اس وقت آرام باغ کلب میں موجود ہے، یہ کلب بھی اس کی ملکیت ہے، ٹائیگر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ سوک کار بھی وہیں ہوگی، عمران نے پوچھا۔ یس باس، وہ اسے ذاتی طور پر استعمال کر رہا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کون سی سواری ہے، عمران نے پوچھا۔ کار ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو کار لے کر میرے ساتھ آؤ، ہم نے فوری طور پر اس ماسٹر اور اس کی کار کو چیک کرنا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، اور کار سے نیچے اتر گیا۔ عمران نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آرام باغ کلب چونکہ دارالحکومت کی بالکل دوسری سمت میں تھا، اسی لیے وہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 40 منٹ لگ گئے۔ کلب کی عمارت پرانی تھی اور اس کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔